الاسلام دین الاسلام اندھیرے چھٹے اجالا ہوا ظلم و ستم کا ازالہ ہوا دین الاسلام دین الاسلام. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. سید عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں. حضرت سیدنا رویفہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلی علی محمد وقال اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ وجبت لہ شفاعتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح درود پڑھا اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، گزشتہ سلسلے میں ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بچپن کے بارے میں واقعات سنے تھے. مزید اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 6 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو گیا. اس کے بعد آپ کی کفالت آپ کے دادا جان سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے کی. جب آپ کی عمر مبارک 8 سال کی ہوئی تو آپ کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا. آپ کے دادا جان سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے موت سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے سارے چچاؤں کو تلقین کی، ان کو وصیت فرمائی کہ ان کا خاص طور پر خیال رکھنا، اور خاص طور پر ابو طالب کی کفالت میں آپ کو دیا. اور ایک روایت میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا گیا کہ آپ اپنے جس چچا کی زیر کفالت رہنا چاہیں آپ اسی کے پاس چلے جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو پسند کیا کیونکہ ابو طالب یہ وہ ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی والد ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حقیقی چچا ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو طالب نے بہت اچھی پرورش کی. اپنے بیٹوں سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خدمت کرتے، اپنے ساتھ ان کو سلاتے، کھانا اپنے ساتھ کھلاتے، ہر طرح سے آپ کی ضروریات کا خیال کرتے. یاد رہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سفر فرمائے. 2 سفر ملک شام کی طرف فرمائے اور 1 سفر آپ نے ملک یمن کی طرف فرمایا. 12 سال کی عمر میں آپ کا یہ پہلا سفر تھا جو آپ نے ابو طالب کے ساتھ ملک شام کی طرف کیا. ابو طالب کا ذریعہ معاش تجارت تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس سفر میں جانے کا اصرار کیا تو ابو طالب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر ملک شام کی طرف روانہ ہوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ملک شام میں گئے تو اس سفر میں بصرہ میں بحیرہ راہب جس کا نام جرجیس ہے، اس راہب کے پاس آپ کا قیام ہوا. اس راہب نے آپ کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور پہچان کر تعظیم کے لیے اٹھا. یہ راہب پرانی کتابوں کا ماہر تھا اور اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانیاں توریت اور انجیل میں جو پڑھی تھیں ان نشانیوں کو پڑھ کر یہ اس جگہ پر آیا تھا، کیونکہ اسے پتا چلا تھا کہ اسی جگہ پر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے. جب اس راہب نے نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا تو تعظیم کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور
بے ساختہ زبان سے پکار اٹھا، ھذا سید العالمین وھذا رسول رب العالمین یبعثہ رحمۃ للعالمین، یعنی یہ سارے جہانوں کے سردار ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے رسول ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت سارے جہانوں کے لیے۔ یہ بحیرہ راہب نے جب آقا علیہ السلام کو دیکھا تو پوچھا یہ کن کے ساتھ آئے ہیں؟ اس کو بتایا گیا کہ مکے کے تاجر ابو طالب کے ساتھ یہ آئے ہیں۔ یہ ابو طالب سے ملا اور ان کو کہنے لگا کہ میں نے دیکھا ہے کہ درخت اور پتھر ان کو سجدہ کرتے ہیں، بادل ان پر سایہ کرتا ہے، ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت چمک رہی ہے، اس لیے تمہارے اور ان کے حق میں بہتر یہ ہے کہ تم ان کو لے کر آگے نہ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ ملک شام کے یہودی ان کو نقصان پہنچائیں۔ ایک روایت کے مطابق ابو طالب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس روانہ کر دیا، کسی کے ساتھ ان کو مکے واپس بھیج دیا، اور ایک روایت کے مطابق یہ وہیں پر اپنا مال بیچ کر مکے کی طرف واپس آ گیا۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالی نے ہر جگہ حفاظت فرمائی۔ ایک مرتبہ ابو طالب کے دور میں مکے میں قحط سالی ہوئی، لوگ بڑے پریشان ہوئے، ابو طالب کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ مکے میں قحط سالی ہے، جانور ہلاک ہو رہے ہیں، فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، آپ دعا کریں۔ ابو طالب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر خانہ کعبہ گئے اور خانہ کعبہ لے جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک خانہ کعبہ سے مس کر دی۔ نبی پاک علیہ السلام کو کہا کہ آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ننھے ننھے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لیے، اور اس وقت ابو طالب بھی دعا کر رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیاں آسمان کی طرف اٹھائیں۔ راوی فرماتے ہیں کہ آسمان پر پہلے بادل نہیں تھے، لیکن جیسے ہی آپ نے اپنی مبارک انگلی آسمان کی طرف اٹھائی تو بادل آ گئے اور بارش ہونے لگی، اور سارا مکہ بارش سے بھر گیا، خوشحالی آ گئی۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں صحابہ کرم روانہ کیے کہ آب نعم زمانہ پیے، جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیے، یہ سطر بداں تمہارے لیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کا اظہار ابو طالب نے اس وقت کیا جب لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا رہے تھے، آپ کو تکلیفیں دے رہے تھے۔ اس وقت ابو طالب نے ایک قصیدہ لکھا، وہ قصیدہ سیرت ابن حشام میں مکمل ہے۔ اس قصیدے کا ایک شعر یہ ہے وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامِ عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، یعنی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گورے رنگ والے ہیں کہ ان کے رخ انور کے صدقے بدلی سے بارش طلب کی جاتی ہے، وہ یتیموں کا ٹھکانہ اور بیواؤں کے نگہبان ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب آپ کی عمر مبارک 18 سال کی ہوئی تو 18 سال کی عمر میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے قریب آئے، آپ کی صحبت پائی، اور یہ صحبت نہ صرف آپ کی حیات طیبہ تک باقی رہی بلکہ آج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں رحمتوں کے مزے لے رہے ہیں۔ آپ کے مزار انوار پر اللہ کی کروڑ ہا کروڑ رحمتیں نازل ہوں۔ جب تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال ہوئی تو آپ کی امانت اور صداقت کا چرچا دور دور تک پہنچ چکا تھا۔ آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مکے کی ایک بہت ہی مالدار عورت تھیں۔ ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان کو ایک ایسے آدمی کی ضرورت تھی جو امانت دار بھی ہو، جو ان کا مال دوسرے ملک میں لے جا کر فروخت کر سکے۔ ان کی نظر انتخاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹھہری۔ انہوں نے آقا علیہ السلام کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر آپ پسند فرمائیں تو میرا مال تجارت کے لیے ملک شام لے کر جائیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے قبول فرمایا۔ آپ سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کر ملک شام روانہ ہوئے۔ نبی پاک علیہ السلام یہ مال لے کر ملک شام گئے۔
بی بی خدیجہ الکبریٰ نے عرض کیا جتنا نفع میں اوروں کو دیتی ہوں آپ کو اس کا دگنا دوں گی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ مال تجارت لے کر جب ملک شام کی طرف روانہ ہونے لگے تو خدیجہ الکبریٰ نے اپنا ایک غلام میسرہ بھی آپ کے ساتھ کر دیا۔ یہ میسرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا معتمد غلام تھا، اور اس سے خاص طور پر سیدتنا خدیجہ نے تاکید کی تھی کہ جو بھی حالات پیش آئیں وہ مجھے ضرور بیان کرنا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کے شہر بصرہ کے بازار میں پہنچے تو وہاں نستورہ راہب کی خانقاہ کے قرب میں ٹھہرے۔ نستورہ میسرہ کو بہت پہلے سے جانتا تھا۔ اس نے کہا اے میسرہ یہ کون شخص ہیں جو اس درخت کے نیچے اترے ہیں؟ میسرہ نے کہا یہ مکے کے رہنے والے ہیں اور خاندان بنو ہاشم کے چشم و چراغ ہیں، ان کا نام محمد اور ان کا لقب صادق و امین ہے۔ نستورہ نے کہا اس درخت کے نیچے آج تک کبھی نبی علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہیں اترا، کیونکہ آخری نبی علیہ السلام کی تمام نشانیاں ان کے اندر میں نے دیکھی ہیں اور یہ نشانی بھی انہی کے اندر دیکھی ہے، لہذا مجھے یقین ہے کہ یہ اس امت کے آخری نبی ہیں۔ کاش میں اس وقت زندہ رہتا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کا اعلان فرمائیں تو میں بھی ان کی مدد کرتا اور پوری جانثاری کے ساتھ ان کی خدمت گزاری میں اپنی تمام عمر گزار دیتا۔ اے میسرہ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں اور وصیت کرتا ہوں کہ خبردار ایک لمحے کے لیے بھی ان سے جدا نہ ہونا اور انتہائی خلوص اور عقیدت کے ساتھ ان کی خدمت کرنا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ کے بازار میں بہت جلد تجارت کا مال فروخت کر کے مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ واپسی میں جب آپ کا قافلہ شہر مکہ میں داخل ہونے لگا تو سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بالا خانے کی چھت پر کھڑی ہو کر یہ سارا منظر دیکھ رہی تھیں۔ آپ نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام آ رہے ہیں کہ دو فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ بی بی خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ سے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں پوچھا تو میسرہ نے کہا میں نے تو ہر مقام پر ان کی عظیم نشانیاں دیکھی ہیں۔ پھر میسرہ نے سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو نستورہ راہب کی باتیں بھی بتائیں۔ سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ باتیں سنی تو آپ کے دل میں بہت زیادہ آقا علیہ السلام کی محبت پیدا ہوئی۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس سے پہلے دو شادیاں ہو چکی تھیں۔ آپ کا پہلا نکاح ابو حالہ بن زرارہ تمیمی سے ہوا۔ ان سے دو لڑکے ہند بن ابو حالہ اور حالہ بن ابو حالہ پیدا ہو چکے تھے۔ پھر ابو حالہ کے انتقال کے بعد حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ نے دوسرا نکاح عتیق بن عابد مخزومی سے کیا۔ ان سے بھی دو اولاد ہوئی، ایک لڑکا عبداللہ بن عتیق اور ایک لڑکی ہند بنت عتیق پیدا ہوئی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے دوسرے شوہر عتیق کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ بڑے بڑے سرداران قریش نے آپ کو نکاح کے پیغام دیے، لیکن آپ یہ عہد کر چکی تھیں کہ 40 سال کی عمر میں اب کسی اور سے نکاح نہیں کروں گی۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھ کر، آپ کے اخلاق حسنہ کو دیکھ کر، آپ پر اللہ کی طرف سے ہونے والی عنایتوں کو دیکھ کر آقا علیہ السلام کی محبت ان کے دل میں پیدا ہوئی اور انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا۔ جی ہاں، سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آقا علیہ السلام کی پھوپھی سیدتنا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا، جو ان کے بھائی عوام بن خویلد کی بیوی تھیں۔ ان سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی حالات کے بارے میں پوچھا۔ پھر نفیسہ بنت امیہ کے ذریعے نبی پاک علیہ السلام کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ مشہور امام سیرت محمد بن اسحاق لکھتے ہیں اس رشتے کو پسند کرنے کی جو وجہ سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آقا علیہ السلام سے بیان کی وہ یہ ہے، آپ نے عرض کیا انی قد رغبت فیک لحسن خلقک وصدق حدیثک، یعنی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی وجہ سے آپ کو پسند کیا۔
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کی اطلاع اپنے چچا ابو طالب کو دی اور اپنے دیگر چچاؤں کو بھی اس کی اطلاع دی۔ سب چچاؤں نے مشورہ کیا اور اس رشتے کو بہت خوشی کے ساتھ قبول کر لیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس میں ہمارے لیے سیکھنے کو بہت کچھ ہے، بالخصوص ہمارے نوجوان اسلامی بھائیوں کے لیے کہ اگر کبھی رشتے کی بات آئے تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بڑوں سے مشورہ کریں، اس لیے کہ ہمارے بڑے ہمارے حق میں جو بھی کرتے ہیں یقیناً وہ بہتر ہوتا ہے۔ ہم وہ چیزیں نہیں دیکھتے جو ہمارے بڑے ہمارے لیے دیکھتے ہیں۔ بہرحال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس رشتے کو بہت خوشی سے قبول کر لیا گیا۔ ایک تاریخ طے ہو گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بالآخر نکاح سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا۔ اس نکاح کی کیفیت مختصراً عرض کرتا ہوں۔ ابو طالب اور دیگر آپ کے چچا اور خاندان قریش کے، خاندان بنو ہاشم کے دیگر معزز افراد سارے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان علی شان پر گئے۔ وہاں پر نکاح کی تقریب منعقد ہوئی۔ سب سے پہلے ابو طالب نے ایک نہایت ہی فصیح و بلیغ خطبہ پڑھا۔ ابو طالب نے جو خطبہ پڑھا اس خطبے سے بہت اچھی طرح اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے آپ کے خاندانی بڑے بوڑھوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتنا اچھے خیالات تھے۔ ابو طالب کہنے لگے، تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے ہم لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام کی نسل اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بنایا، ہم کو مات اور مضر کے خاندان میں پیدا کیا اور اپنے گھر کعبے کا نگہبان اور اپنے حرم کا منتظم بنایا، اور ہم کو علم و حکمت والا گھر اور امن والا حرم عطا فرمایا، اور ہم کو لوگوں پر حاکم بنایا۔ یہ میرے بھائی کا فرزند محمد بن عبداللہ ہے۔ یہ ایک ایسا جوان ہے کہ قریش کے جس شخص کے ساتھ بھی اس کا موازنہ کیا جائے یہ اس سے ہر اعتبار سے شان اور تقدیس کے اعتبار سے بڑا ہے، یہ اس سے ہر شان میں بڑا ہوا ہی رہے گا۔ ہاں مال اس کے پاس کم ہے، لیکن مال تو ایک ڈھلتی ہوئی چھاؤں اور عدل بدل ہونے والی چیز ہے۔ اما بعد، میرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہے جس کے ساتھ میری قرابت اور قربت و محبت کو تم لوگ اچھی طرح جانتے ہو۔ وہ خدیجہ بنت خویلد سے نکاح کرتا ہے اور میرے مال میں سے 20 اونٹ مہر مقرر کرتا ہے، اور اس کا مستقبل بہت ہی تابناک، عظیم الشان اور جلیل القدر ہے۔ جب ابو طالب اپنا یہ ولولہ انگیز خطبہ ختم کر چکے تو بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل نے بھی کھڑے ہو کر ایک شاندار خطبہ پڑھا جس کا مضمون بھی بہت ہی خوبصورت ہے۔ وہ خطبہ بھی آپ سماعت فرمائیے۔ آپ فرماتے ہیں، خدا ہی کے لیے حمد ہے جس نے ہم کو ایسا ہی بنایا جیسا کہ ابو طالب نے ذکر کیا، اور ہمیں وہ تمام فضیلتیں عطا فرمائیں جن کو آپ نے شمار کیا۔ کوئی قبیلہ آپ لوگوں کے فضائل سے انکار نہیں کر سکتا، اور کوئی شخص آپ لوگوں کے فخر و شرف کو رد نہیں کر سکتا، اور بے شک ہم لوگوں نے نہایت ہی رغبت کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ملنے اور رشتے میں شامل ہونے کو پسند کیا ہے۔ اے قریش، تم گواہ رہو کہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا کو میں نے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ کی زوجیت میں دیا 400 مسکال مہر کے بدلے۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نکاح بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہو گیا۔ 25 سال کی عمر میں یہ نکاح ہوا۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خدمت کی۔ یہ 25 سال تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت میں رہیں۔ اس عرصے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر طرح سے خدمت کی، اپنا سارا مال نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں اسلام کے لیے قربان کر دیا۔ یہ وہ عظیم خاتون ہیں جس کا اس امت پر بہت بڑا احسان ہے۔ نبی پاک علیہ السلام ان سے بڑی محبت فرماتے، یہاں تک کہ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام ان کا تذکرہ بڑی محبت سے فرماتے، یہاں تک کہ ہمیں ان پر رشک ہونے لگتا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال کی ہوئی
تو اس وقت قریش نے دوبارہ خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا. جب قریش نے خانہ کعبہ کو حجر اسود تک تعمیر کر لیا تو اب معاملہ یہ تھا کہ حجر اسود کون سا قبیلہ نصب کرے. اس پر جھگڑا ہونے لگا. 4 دن تک اسی کشمکش میں بات چلتی رہی. نوبت لڑائی تک پہنچ چکی تھی. بالآخر ایک بڑے آدمی نے جو زیادہ عقل مند تھے انہوں نے مشورہ دیا کہ اس کو روک دو. صبح جو سب سے پہلا آدمی حرم کعبہ میں داخل ہوگا اسی سے حجر اسود نصب کروا لیا جائے. سب نے اس بات کو قبول فرما لیا. صبح سارے افراد حرم کعبہ کو دیکھ رہے تھے کہ کون سب سے پہلے یہاں داخل ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح سب سے پہلے حرم کعبہ میں داخل ہوئے. جب قریش نے آپ کو دیکھا تو بے ساختہ پکار اٹھے, ارے یہ تو صادق و امین ہیں, ہم سارے ان پر متفق ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سب نے بحسن و خوشی قبول کر لیا. ذرا ٹھہریے, ذرا سوچئے, نبی پاک علیہ السلام کی جوانی کیسی پاکیزہ تھی. آج ہم بھی غور کریں, جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ہمارے اعمال اور ہمارا کردار کیسا ہے. بہرحال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ان لوگوں نے سارا ماجرا بیان کیا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو قبیلے والے اس میں جھگڑ رہے ہیں وہ سارے کے سارے قریب آئیں اور اپنے ایک ایک سردار کو چن لیں. انہوں نے ایک ایک سردار کو چن لیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک چادر بچھائی, حجر اسود کو اس میں رکھا اور ان سرداروں سے فرمایا اسے پکڑ کر بلند کریں. جب ان سرداروں نے اس چادر کو پکڑ کر اونچا کیا تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھا کر دیوار کعبہ میں نصب فرما دیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے سیکھنے کو یہ بھی ملتا ہے کہ کس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنے مشکل معاملات کو کتنے اچھے انداز سے حل فرما دیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالی نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آئندہ سلسلے میں زمانہ جاہلیت میں ہونے والی جو عرب کی رسومات تھیں, اس طرح تاریخ اسلام کے بہت ہی تابناک جو باتیں ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلان نبوت فرمایا, جو آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی, اس طرح کی بے شمار تاریخ اسلام کی تابناک اور بہترین باتیں انشاءاللہ بیان ہوں گی. اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے, علم دین حاصل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دینی الاسلام اندھیرے چھٹے اجالا ہوا, ظلم و ستم کا ازالہ